اسلامی دنیا کے ایک عظیم فاتح روم، فاتح شام، شمشیر بے نیام، عظیم لیڈر، عظیم سپہ سالار، عظیم جنگجو، بہادر، دلیر، نڈر، سیف من سیوف اللہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 18 رمضان المبارک 21 ہجری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنو مخزوم کی وجہ شہرت جنگ و جدل تھا۔ وہ شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور احد کی جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ واقعی کا بیان ہے کہ آپ نے 1 صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور معرکہ موتا میں شامل ہوئے۔ اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے اور اسی روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی، اور آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب چھوٹی بڑی جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ بچپن سے ہی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ آج بھی ان کے پاس ہیں۔ آپ کی چند مشہور جنگوں کے نام یہ ہیں: غزوہ احد، فتح مکہ، فتح طائف، جنگ موتا، معرکہ دومۃ الجندل، جنگ یرموک، جنگ یمامہ، جنگ اجنادین، فتح حلب۔ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی تھی، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ یہ جنگ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی جس میں خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس جنگ میں 27,000 کفار واصل جہنم ہوئے تھے۔ اس جنگ میں 700 صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو مکمل حافظ تھے۔ جنگ یمامہ میں جب چند دن فتح نہ ملی اور مخالف طرف سے بھی نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو رہی تھی، یعنی منافقوں کی پہچان کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو سیدنا خالد بن ولید نے اپنی بصیرت اور حکمت سے مجاہدین کو فرمان جاری کیا کہ آپ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کرو۔ جنگ یمامہ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا کافر اور مومن میں نعرہ محمد الرسول اللہ کا۔ مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید ہر جنگ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری کے درجے سے ہٹا دیا اور کہا کہ فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، اور امیر کی اطاعت خالد بن ولید کے کردار کا اہم حصہ تھا۔ انہوں نے اسی بخوشی قبول کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انتقال سے پہلے اس چیز کا بہت دکھ تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے بستر پر جان دے رہے ہیں۔ آپ 18 رمضان مبارک 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر مسجد خالد بن ولید کا حصہ ہے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ وقت عمر فاروق کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔